السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم سورۃ اللہب سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک کا 6واں نمبر ہے، 1 رکوع جبکہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ عرب قبائل کے اندر بنو کنانہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کے سردار کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ یہ بہت بااثر شخصیت کا حامل تھا۔ ارد گرد علاقوں میں اور دوسرے قبائل کے سرداروں میں اس کی اچھی جان پہچان تھی۔ اس کا مکہ والوں میں سے کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اور جھگڑے کے بعد انہوں نے اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اس نے بھی اہل مکہ کو اپنا دشمن سمجھا۔ اس وقت عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جب تک دشمن سے انتقام نہیں لے لیتے تھے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں افواہ پھیل گئی کہ سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی بڑی مختصر سے تھی۔ یہ خبر سن کر ان کے اندر پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ انہی دنوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ لہٰذا حکم خدا بندی کی تعمیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے اوپر چڑھے اور لوگوں کو متوجہ کیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی اکٹھے ہو گئے۔ انہیں لگا شاید سراقہ بن مالک نے حملہ کر دیا، لہٰذا ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 چچا جبکہ 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا کا نام عبد العزیٰ تھا جس کی کنیت ابو لہب تھی۔ لہب کہتے ہیں عربی زبان میں شعلے کو، اور وہ اتنا خوبصورت تھا گویا اس کے چہرے سے حسن کے شعلے نکلتے تھے، اس وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا جبکہ نام عبد العزیٰ تھا۔ جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ وہ کہنے لگے، ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ اور یہ تقریباً نبوت کا 5واں سال تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 45 سال ہو گئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے درمیان رہتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے 45 سال کے عرصے کے اندر جھوٹ نہیں سنا، لہٰذا آپ اگر یہ کہیں گے تو ہم اسے بالکل اسی طرح مان لیں گے۔ اور یہ لفظ بھی آتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس 45 سالہ عرصے کے اندر ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ ہی سنا، کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر سچے دل سے کلمہ پڑھ لو، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ پھر معصوم فرشتوں کی فوجیں تمہارے خلاف کارروائی کریں گی۔ سب یہ سن کر حیران ہو گئے، ان کو بالکل اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ ابو لہب آپ کا چچا آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے سامنے نچاتے ہوئے، جیسے گاؤں دیہاتوں کے اندر خواتین لڑتی ہیں تو ہاتھ نچا کے بات کرتی ہیں، کہنے لگا، تبا لک سائر الایام الہذا جماعتنا، اعوذ باللہ کہنے لگا ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے ساری عمر، اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ اسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو سحر انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو ساعدی، بنو مخزوم، بنو قارہ، بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور سب خاندان والوں سے کہا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اور اسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف نسبت کام نہیں آئے گی، ایمان لاؤ اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرو۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا یہ نسبتیں کام آئیں ان کے؟ محض نسبت کسی کام نہیں آئے گی، نسبت کے ساتھ ساتھ ایمان لانا اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرنا، یہ سب چیزیں جمع ہوں گی تو نور علی نور۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتمام حجت کیا۔ صفا پہاڑی کی چٹان پر گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا نقشہ پیش کیا۔ آپ کا چچا ابو لہب بڑے غلط انداز میں آپ سے پیش آیا۔ اس نے کہا، اے محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاذ باللہ نقل کفر نباشت کہنے لگا ہلاک ہو جائے، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، یہ بات بتانی تھی ہمیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش رہے، مگر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی حمایت میں یہ سورہ مبارک نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آئے گا اس کا مال، جو اس نے کمایا اس کو نہیں بچا سکے گا۔ ابو لہب کثیر الولد تھا اور بہت زیادہ مال بھی جمع کیا ہوا تھا اس نے۔ جب اسے یہ باتیں معلوم ہوئی تو وہ کہتا تھا اگر کبھی ایسا عذاب آ بھی گیا تو میں اپنے بیٹوں کی مدد سے، اپنے مال کی مدد سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اس کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ، ان کے نکاح میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن تھیں۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں نے کلمہ ظاہر کیا تو ان کی ساس، جس کا نام عروہ یا عورہ آتا ہے، جس کی کنیت ام جمیل ہے، یہ بڑی سخت مزاج خاتون تھیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھوپھی تھیں۔ انہوں نے بہت مخالفت کی۔ پہلے تو انہوں نے خود ان کو سمجھانے کی اور روکنے کی کوشش کی کہ اس کلمے سے باز آ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لڑکوں کو اکسایا کہ تم ان کے اوپر دباؤ ڈالو اور ان کو کلمے سے باز رکھو۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی تو پھر انہوں نے ابو لہب سے بات کی کہ تم جو گلیوں بازاروں کے اندر لٹ لے کر لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ نہیں پڑھنا، تمہارے اپنے گھر کے اندر کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ابو لہب نے پہلے تو ان کو سمجھایا، پھر اس کے بعد ڈرایا دھمکایا۔ جب اس کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ فیصلہ کرو، یا تو تم ان لڑکیوں کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہو گے یا پھر میرے ساتھ، جو بھی تمہارا فیصلہ ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرو، ان لڑکیوں کو اس کے باپ کے گھر چھوڑا اور ان کو طلاق دے دو۔ لہٰذا ان بدبختوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو ان کے گھر چھوڑا اور ان کو طلاق دے دی۔ ابو جہل اور ابو لہب یہ بڑے موذی انسان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان دونوں نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ جہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین حق کو پیش کریں گے ہم نے تردید کرنی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ حج کا طریقہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اگرچہ اس میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ منا میں لوگ جمع تھے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عمدہ پیرائے میں ان کو توحید کا پیغام دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیغام پورا کر چکے تو ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا ایھا الناس، اے لوگوں میری بات سن لو، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ ایاذ باللہ کہنے لگا یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے کہنے میں مت آنا، اس کی کسی بات کا یقین مت کرنا۔ پھر موٹی موٹی ریت اور کنکریوں کی مٹھی پکڑ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پھینکی، گویا اشارہ دیا کہ تم بھی ان کے اوپر تشدد کرو، سنگ باری کرو۔ اس نے پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں گزاری اور ذلیل ہو کر مرا۔ اسے طاعون کی بیماری لگ گئی۔ اس کے گھر والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اسے طاعون کی بیماری لگ گئی ہے تو انہوں نے باہم اتفاق کیا کہ اس کے پاس نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری ہمیں لگ جائے۔ انہوں نے ایک حبشی غلام کا بندوبست کیا، اس سے پوچھا تم کتنی مزدوری لیتے ہو؟ اس نے بتایا میں سال کے طور پر 10 دراہم لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں اس سے ڈبل دیں گے، تم نے صرف ہمارے باپ کا خیال رکھنا ہے، ہم چونکہ کاروباری لوگ ہیں، گھر میں نہیں ہوتے، تو تم ان کی تیمارداری کرنا، وقت پر کھانا دے دینا اور دوا دے دینا۔ اسے بھی یہ کام بڑا بھلا لگا کہ مزدوری ڈبل مل رہی ہے اور مشقت بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ یہ تو جب اس نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو اسے پتہ چلا کہ اسے طاعون کی بیماری ہے۔ بہرحال اس نے بھی ایک اچھا علاج سوچا کہ جب اس کو گھر سے ابو لہب کو دینے کے لیے کھانا اور خوراک اور دیگر چیزیں ملتی، دوائی وہ پھینک دیتا ہوتا تھا اور خوراک وہ خود استعمال کرتا اور خالی برتن گھر دے دیتا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے باپ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا وہ آرام سے، حالانکہ وہ 3 دن سے مر چکا تھا، منہ کھلا ہوا تھا اور کوئی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے مزید حبشی غلاموں کو کرائے پہ حاصل کیا جو اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کر گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ اور وہ اولاد جس کے اوپر وہ فخر کرتا تھا، وہ مال جس کے اوپر وہ فخر کرتا تھا، وہ اس کے کسی کام نہ آئی، بلکہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ہی وہ ذلیل و رسوا ہوا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیصلا نارن، ان قریب داخل ہوگا ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہوگی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ یہ بڑی سخت مزاج اور خسیس عورت تھی جس کا ذکر پہلے گزرا ہے، عروہ یا عورہ نام اس کا آتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، جبکہ ام جمیل اس کی کنیت ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کا گلا سونے سے بھرا ہوا تھا، پھر بھی وہ جنگل سے جا کر خود لکڑیاں لاتی تھی، انتہائی کنجوس عورت تھی۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے جو کانٹے لا کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عموماً سحری کے وقت اٹھ کر مسجد حرام میں جاتے، اندھیرا ہوتا اور یہ چاہتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے، کانٹے چبھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوکھی لکڑیاں کافی مل گئیں، ان کا بڑا گٹھا بنایا سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ گٹھا گر گیا اور اس کے ساتھ بندھی ہوئی رسی اس کے گلے میں اٹک گئی، جس کی وجہ سے گلا گھٹ کر مر گئی۔ یہ سزا تو اس کی دنیا میں ملی اور آخرت کی سزا اس کے لیے الگ ہے۔ یہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی سخت عداوت رکھتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہے مونج کی، اور قیامت والے دن اس کے گلے میں زنجیر ڈالی جائے گی، جس کے متعلق قرآن بتلاتا ہے فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی اور پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں جہنم کا طوق ہوگا کہ جہنمی نیچے گردن نہیں جھکا سکیں گے۔ اس دن ظالم مشرک کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے پر چلتا۔ مگر اس وقت کی شرمندگی، ندامت، پریشانی اور پشیمانی کسی کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے شر الندامت یوم القیامہ، قیامت کے دن کی پشیمانی بہت بری پشیمانی کہ وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی، کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی اپنی غلطی پر پشیمان ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج نکل آتا ہے، وہاں کوئی علاج نہیں نکل سکے گا۔ دنیا کا ایک آنسو کا قطرہ اس گناہوں کی بدولت جلی ہوئی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، جبکہ آخرت میں انسان اگر آنسوؤں سے روتا رہے، پھر خون کے آنسوؤں سے روتا رہے، تب بھی وہ اپنے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کر سکے گا، کمی نہیں لا سکے گا، لہٰذا اس دن کا پچھتانا بالکل بے سود ہے۔ تو فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے جس میں وہ پھنس کر مری، اور آخرت میں اس کا عذاب الگ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔